الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہن، محترم حضرات، الحمدللہ یہ آج ہم دوسری تاخرات منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ مبارک رات جس کی تلاش میں ہم یہاں ہیں وہ رات چلے گئی ہے یا اب چل رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ 10 راتوں میں 5 راتیں ایک دن آڑے اس مبارک رات کو تلاش کرو۔ وہ 5 راتوں میں وہ رات بدل بدل کر آتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ رات اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اس رات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے بار بار ہم لوگ سنتے ہیں، بہرحال دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو کچھ بات ہم سنتے سناتے ہیں اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمارے حق میں اللہ اچھے فیصلے فرمائے، اور ہر قسم کی بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ بہت سی باتیں سن رہے تھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے بہت ہی اہم باتیں آئیں، اور گویا خبر تک پہنچے ہم۔ ابھی اس سے بات کی جو چیزیں ہیں بھی باقی ہیں، تو میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج موت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے خوف کے تعلق سے بتایا تھا۔ اللہ کا ڈر اگر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ دنیا وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی شان نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے، بس ایک مسافر ہے، آیا ہے، اور چلتے چلتے جہاں پر دم لینے کے لیے کچھ دیر رکتا ہے، بس یہ زندگی ویسے ہی ہے۔ اب اس کے بعد اصل زندگی انشاءاللہ شروع ہوگی، اور وہ اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا کی اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بتایا گیا کہ دنیا کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ الدنیا دار لمن لا دار له ولها یجمع من لا عقل له۔ دنیا یہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور دنیا کے پیچھے وہی آدمی بھاگتا ہے جسے عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے۔ اور اللہ کے پاس یہ دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حقیقت نہیں۔ مچھر کا پر جیسا ہوتا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آنے والی زندگی جو ہے وہ اصل ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہے جو آنے والی زندگی کی تیاری کرے، آنے والی زندگی کی فکر کرے۔ میرے بھائیوں، جیسا بھی ہے بہرحال دنیا گزر رہی ہے، گزر جائے گی، مگر وہاں پر سوائے ایمان اور عمل کے کوئی چیز نہیں چلے گی۔ ایمان ہے الحمدللہ، اگر ہمارا کوئی عمل ہے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایمان نہیں ہے یا ایمان ہے عمل نہیں ہے تو گویا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ ایسے موقع جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ان موقعوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائی، ہم دنیا میں اکیلے آئے اور جائیں گے بھی تو اکیلے جائیں گے۔
کوئی آتے وقت بھی ہم کچھ نہیں لائے، جاتے وقت بھی کوئی چیز نہیں لے کر جائیں گے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہم ایمان کی حالت میں اور شرک کے بغیر اللہ کے پاس جائیں گے۔ دوسری بات، جب اللہ بلائے گا تو انشاءاللہ کلمے کی حالت میں اللہ تعالیٰ بلائے گا، اور ہمارے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حیثیت یہ حیثیت دے گا کہ چلو اللہ کی نظر میں انشاءاللہ وہ مقبول ہو جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اب دیکھیے ابھی نماز وغیرہ کے بارے میں آپ نے سن لیا، نماز اگر نہیں قبول ہو رہی ہے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سا آدمی غلطی کر رہا ہے، اپنے نماز چل رہا، اٹھ بیٹھ کوے کی ٹھونگ کی طرح مار رہا، زندگی کے عمل بیکار ہو گئے۔ پورے زندگی 60 سال 70 سال تک آدمی عبادت کرا اور وہ عبادت ایسے ہی غلط رہی تو گیا اٹھا کر پھینک دیا، ختم ہو گیا، کچرے کی ٹوٹی میں آپ کی چلے گی۔ تو اب دیکھیے جو بھی ہے اللہ کا طریقہ، اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے حکم کے مطابق نبی نے کیا کہا، اور اللہ کے نبی نے ہر کام کر کے بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ نبی کی نماز کیسے پڑھے نبی، وہ طریقہ آپ کا میرا فلاں کا طریقہ نہیں، نبی کے طریقے کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے اللہ قبول کرے گا۔ محترم حضرات، چونکہ وقت ہو رہا ہے میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں موت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا کیا تھا وہ میں بتاؤں گا، اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ بعد میں سنیں گے، چونکہ دوسری باتوں کے لیے شاید وقت نہیں ملے گا، تو آپ اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھے رہیے۔ اب یہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، سورہ عنکبوت 20 پر 1واں پارہ 50 پر 7 نمبر کی آیت ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو بھیجنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ بہرحال وہ دنیا چھوڑیں گے۔ کل من علیہا فان، دنیا میں جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وقتی ہیں، عارضی ہیں، ٹیمپروری ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ یہاں کی عمر باقی نہیں رہتی، یہاں کی جوانی باقی نہیں رہتی، یہاں کے بیوی بچے باقی نہیں رہتے، بہرحال ہر ایک، اور اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، کون آگے کون پیچھے بول نہیں سکتا، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ انسان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ پل میں کیا ہوگا، پلک جھپکنے میں کیا ہوگا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، اور سب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا کو کوچ کرنا، یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کو جانا، یہ سفر موت کے ذریعے ہوتا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ روح کا جسم سے ٹوٹنے کا نام، روح کا جسم سے نکلنے کا نام موت ہے۔ موت کیا کرتی ہے؟ ایک دنیا سے نکالتی ہے، دوسری دنیا میں داخل کراتی ہے۔ موت فنا نہیں ہے، موت زندگی کی دوسری زندگی کو شروع کرنے والی چیز ہے۔ موت یہ گھر خالی کراتی ہے، دوسرا گھر آباد کراتی ہے۔ موت زندگی کا وقفہ ہے، آدمی سوتے رہتا، کبھی کبھی کیا کرتا آدمی سوتے ہوئے کروٹ بدلتا، کبھی سیدھے طرف پڑتا، کبھی چتا پڑتا، کبھی بائیں طرف پڑتا۔ یہ موت جو ہے یہ زندگی کا وقت، آدمی سوتے سوتے جیسے کروٹ بدلتا ہے، یہی موت ہے۔ اور موت جو ہے یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، زندگی کو ختم کرنے والی یہ چیز نہیں ہے، اور یہ زندگی سے دوسری زندگی کی طرف لے جا رہی، ٹیمپروری جگہ سے پرماننٹ جگہ کی طرف جا رہی۔ آپ کا ریزرویشن کنفرم نہیں ہوا ہے،
آپ ویٹنگ لسٹ میں ہیں یا RAC میں ہیں آپ، تو گویا آپ کو کیا ہو رہا، موت کیا کرا رہی ہے، آپ کا ریزرویشن کنفرم کرا رہی، RAC جو ہے اسے آپ کی سیٹ وہ دلا رہی۔ تو بہرحال مطلب یہاں پر ہو رہا ہے کہ دنیا آج ہے، آخرت کل ہے۔ صبح میں دنیا شروع ہوئی، اب رات ہو گئی، آدھی رات تقریباً گزر گئی، آج کے ختم ہو گیا، کل کی زندگی۔ اور اللہ کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ سوچے کل آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں عبرت کی بتا رہا ہوں، میں قصے کہانیاں میں نہیں بتا رہا ہوں، حقیقت ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا، کل اور آج دنیا صبح میں شروع ہوتی ہے، سحری ہماری ختم ہوتی 4:40 پر سحری ختم ہو گئی، 5 بجے گویا فجر ہو رہی، تو 5 بجے کے بعد سے لے کر آج شروع ہو رہا ہے، شام میں 6 بج کر تقریباً 25:25 یا 6:30 بجے آج ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کل ہے، آج وقت موجود ہے، وہ تو بتایا گیا ہے، ٹیمپروری ہے، کل آنے والی یہ چیز کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کل آنے والی، اور اللہ کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم کیا کرے، کل کے لیے کیا کرے یہ سوچو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ مطلب کیا ہو رہا ہے، 2 جگہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا، چھوٹی آیت میں 2 جگہ کہا جا رہا، 28واں پارہ سورہ حشر کی آیت میں کہا جا رہا اللہ سے ڈرو، مطلب یہ جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرو، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ کاموں سے رک جاؤ، بس ختم ہوگی بات۔ اچھا، مسافر کی طرح منزل کو پہنچنے کے لیے خدم، مسافر جیسا چلتا چلتا جب تک اس کا گھر نہیں آتا اسے اطمینان نہیں ہوتا، تو گویا یہاں قدموں کے ذریعے سے آدمی جا رہا، اعمال صالحہ کے قدم سے آخرت کی طرف پہنچنا ہے، نیکی کے عمل کے ساتھ آخرت کی طرف پہنچنا ہے۔ اور موت سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں، جب کسی اللہ والے کو، نیک آدمی کو موت کی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ مجھے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو آدمی خوشی محسوس کرتا کہ چلیے میں اللہ سے ملوں گا۔ اگر کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، جب اس کو موت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو حیران ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، ڈرنا لگتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے من حب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ کو بھی کیا بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو چلیے ذرا آئیے، موت ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے۔ دیکھیے اللہ سے ملاقات، اور آپ دیکھیں گے جو بندہ موت کے قریب پہنچ گیا ہے، اب مرنے والے کو اطلاعیں ملتی رہتی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اب اس کے بعد اب دیکھیے جو نیک بندے ہیں خوشی محسوس کرتے، بولتے الحمدللہ آج میرے گھر میں کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا مبارک چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اجی کہاں ہے نا جی، کوئی بھی نہیں نا جی، ہے جی آ رہے ہیں، دیکھو جی دیکھو، انہیں بولتا آئیے آئیے۔ اور اس کے بجائے اگر کوئی برا آدمی رہا تو اسے کہا جاتا، حیران ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، خوف، معلوم نہیں کیسے کیسے کے لوگ آ رہے ہیں، کیسا کیسے کیا رہا، کیا کی ہو رہا مجھے، کدھر کی ہو رہا۔ تو اب ذرا غور کرو میرے دوستو، یہاں پہ بتایا جا رہا موت دھوکہ ہے۔ جس نے ماں کا گود دیکھا وہ خبر کیا گود بھی دیکھے گا۔ اور موت کیا ہے، برف کی طرح، انسان برف جیسا پگھل 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 کے ختم ہو جاتی، ایسے ہی زندگی ختم ہو جاتی۔ انسان کی مجبوری ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آئیے چلیے آئیے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، جس طریقے سے بھی رہو، بہرحال موت آ کے رہے گی، موت آ کر رہے گی۔ اور اس کے بعد آدمی موت کو ہر وقت دیکھتا، سامنے بھی، پیچھے بھی، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، اوپر بھی آدمی دیکھتے رہتا۔ موت ہر ایک کا پیچھا کر رہی، عالم کا بھی پیچھا کر رہی، جاہل کا بھی کر رہی، بڑے آدمی کا بھی کر رہی، چھوٹے آدمی کا بھی،
پیچھا کر رہی ہے، نیک آدمی کا بھی پیچھا ہے، برے آدمی کا بھی پیچھا ہو رہا۔ اچھا، فرعون جیسے متکبر کو موت نہیں چھوڑی، موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو موت نہیں چھوڑی، ایوب جیسے صبر کرنے والے کو موت نہیں چھوڑی، نہ ابو بکر اور عمر کو موت چھوڑی، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت چھوڑی۔ اگر دنیا یہ باقی رہنے والی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باقی ہوتے۔ جب اللہ کے رسول نہیں رہے تو ہم اور آپ کا کیا ہے؟ ذرا آپ میری بات کو ذرا غور کیجئے، آپ دیکھیے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا انک میت وانہ میتون، سورہ زمر میں 30 نمبر کی آیت ہے، آپ کا بھی انتقال ہوگا، جتنے لوگ ہیں ان کا بھی ایک دن انتقال ہوگا۔ اچھا، آئیے، موت سے زیادہ نصیحت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں، موت سے زیادہ نصیحت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بتایا کفا بالموت وعیظا، موت، دوسروں کی موت دیکھ کر ہم اپنی موت کو یاد کریں، دوسروں کی موت سے ہم عبرت حاصل کریں۔ اچھا، وہاں پہ اللہ کے نبی کہتے تھے اکثروا ذکر حادم اللذات، مزوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اب یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تسبیح خرید لو، پڑھتے رہو، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، تسبیح پڑھتے رہو۔ یہ مطلب نہیں ہے موت کے بعد اصل زندگی یہاں شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آ جائیے، موت کا وقت آ جائے تو ایک بہانہ، ایسا نہیں کرتے تو ایسا ہوتا تھا، وہ برک نہیں ڈالتے تو ایسا نہیں ڈالتے تو ہو گیا، حمام میں وہ پھسلنے والے پتھر نہیں ڈالتے تو پیر نہیں ٹوٹتا، ٹانگ نہیں ٹوٹتی۔ بولتے جاؤ۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایسے پتھر بچھاتے گھر میں، پھسلے تو بغیر آواز کے چلے جانا، کیا بھی آواز ہی چانا نہیں ہوا، کیا مصحف ذرہ سلپ ہو گیا، ہاں آج ہی چونو بیت الخلا کو گئے، کبھی بھی انہوں گئے نہیں، پلنگ کے اوپر سے ذرہ سلپ ہو گئے، وہی ذرہ ہے، وہی ذرہ ہے وہاں پہ، یہی ذرہ جو ہے وہ موت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ دیکھیے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کا وقت آ گیا مقرر کیا ہوا، ایک سیکنڈ پہلے نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وقت ہے، آپ کو جتنا ملا، مجھے جتنا ملا، وہ مل کے رہے گا، ایک سیکنڈ پہلے بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ کے بعد بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ کل کیا ہوگا؟ عقیدہ صحیح بنا لو، ہر کام درست ہوگا۔ صبح میں کیا ہوگا؟ شام کا ہوگا۔ موت کب آئے گی؟ جنازہ کب ہوگا؟ میں مروں گا تو کیا مجھے ایمان کی موت ملے گی؟ کیا مجھے جنازہ ملیں گا؟ کیا میرے جنازے میں کوئی جنازہ میں شریک ہونے والے کوئی وہاں پہ ملیں گے؟ کیا میں مروں گا تو مجھے کلمہ نصیب ہوگا؟ میرے دوستو، میری موت کہاں آئے گی؟ جنازہ کیا ہوگا؟ کیا میرے جنازہ ملے گا؟ کون مجھے جنازہ پڑھائیں گے؟ کون پڑھائیں گے؟ کیا نیک لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں گے یا کون پڑھائیں گے؟ اور آپ دیکھ لیجئے خبر کہاں ہوگی، کفن کیسا ہوگا، ساری باتوں کو آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ اب اس کے بعد اب چلیے، آدمی مر گیا، ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، جب وقت آ گیا، موت آتی تو اگر ذرا موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، ذرا سا ملک الموت جان نکالنے والا فرشتہ ہاتھ رکھ دیا تو اس وقت مرنے والے کو جو کیفیت ہوتی ہے بول بھی نہیں سکتا، وہ بتا بھی نہیں سکتا، جس پر حالت گزر رہی وہی جانتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، اللہ موت کے وقت جو بے ہوشی آتی ہے اللہ اس سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، موت کے وقت جو سکرات کا عالم ہوتا، اے اللہ اس سے بچا لے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے آدمی کو جو کیفیت ہوتی ہے، سر سے لے کر تالو سے لے کر تلوے تک ایک ایک رگ سے پکڑ کر کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور اگر ملک الموت جب ہاتھ رکھتا ہے، اس کی تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے، اگر اللہ اسے طاقت دے مرنے والے کو، جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے سب کو جان سے مارے گا،
اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا اور ظاہر بھی اسے نہیں کر سکتا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے اب دیکھ لیجئے آدمی مر گیا, مر رہا ہے تو کیا ہو رہا, جسم سے کپڑے نکالے جاتے ہیں. ایک تو آدمی ایسا ہوتا ہے جسم کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی آدمی گھڑی نکال رہا ہے, کوئی انگوٹھی نکال رہا ہے, کوئی بھی کچھ کر رہا ہے. اب یہاں پر اب ذرا دیکھیے اب کیا ہے, لوگ کہتے ہیں آؤ آخری دیدار دیکھ لو, دنیا سے آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا, آج جا رہا تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. اور کبھی اپنے ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا, کبھی مجال نہیں ہوتی کسی کی. آج دیکھیے تختے پر سلایا ہے اور جدھر چاہے لوگ کروٹ بدلاؤ, جدھر بھی جائیے. انسان کی مجبوری کا اندازہ لگائیے گا. اور اس کے بعد بتایا وہ جاء سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. ارے تو جس موت کو مشکل سمجھتا تھا وہ وقت آ گیا, تیری سکرات کا وقت آ گیا. اب ذرا تو دیکھ لے, اب ذرا سوچئے, اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے, اللہ کے نبی کہتے تھے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, اللہ سے دعا کرو. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. اللہ جب دنیا سے جانے لگے, دنیا روتی رہے اور ہم ہنستے ہوئے تیرے سے آ کر ملے. اور جب جا رہے ہیں اللہ زبان پر کلمہ دے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا, ہائے میری کار, ہائے میرا بنگلہ, ہائے میرا فون, ہائے میرا یہ, ہائے میرا اسمارٹ فون, وہ فلاں فون, ہاں 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 کرتا رہا. فرشتہ آیا اس کے منہ میں مٹھی ڈال دیا, اب بھی ہاں ہاں رے بولتا, اب بھی ہاں ہاں رے بولتا. کتنا رے, کب تک رے تو ہاں ہاں کرتا رہے گا. اچھا تو چلیے آئیے ذرا اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں دیکھیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے گورنر تھے, اب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگے. کیوں رونے لگے, کیا ان کی خواہش ذرا دیکھیے. رونے, کاش میں کفار سے مقابلہ کرتا, جنگ کی حالت میں میری موت آتی, روزے کی حالت میں میری جان نکالی جاتی, زبان جہاد میں میری زبان کاٹ دی جاتی, تو میں اسی روزے کی حالت میں اللہ کے پاس جاتا اور وہاں پر میں اللہ کے پاس کوثر کا پانی پیتا. افسوس زندگی بھر میں اتنی وہ کیا, لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں. حضرت خالد دنیا کا کمانڈر, دنیا کا بہادر, اتنا طاقتور آدمی دنیا میں کوئی نہیں دیکھے, لیکن وہ جب بستر پر مر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اللہ جنگ میں کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے جسے مجھے زخم نہ پہنچا ہو. اور میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. جسم میں ہر حصہ میرا زخمی ہے, کوئی حصہ بچا ہوا نہیں ہے, لیکن افسوس میری موت بستر پر آ رہی ہے. اللہ جب کسے کیا دینا چاہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. آپ ایک بات بتاؤں آپ کو, حضرت خالد ابن ولید کو اللہ کے رسول نے ایک جنگ میں, جنگ موتا وغیرہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ سے کئی 8 تلواریں ان کی ٹوٹی. اللہ کے رسول نے حضرت خالد کو سیف اللہ کا خطاب دیا, اللہ کی تلوار. ذرا غور کرو, اللہ کی تلوار. اگر حضرت خالد شہادت کی موت مرتے تو کہنے والے کرتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹتی, اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹتی. اللہ تعالیٰ نے ہر لڑائی میں وہ گئے, شریک ہوئے, پورا جسم ان کا وہ ہو گیا. لیکن اللہ کی تلوار اگر ٹوٹ جاتی تو لوگ کیا کہتے, شہادت کی موت ان کو نہیں ملی. مامون الرشید دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, اور وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اپنے محل میں. بادل ابر جا رہا ہے تو دیکھ کر بڑھا رہے, بادل جا, تو جا, برسنا ہے برس. جس جگہ بھی اناج وغیرہ پیدا ہوگا وہ میرے خزانے ہی میں آئے گا. مطلب ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ, ذرا غور کیجئے, جب اس کا وقت قریب آ گیا تو کیا دعا کر رہا ہے, ذرا غور کیجئے. مامون بادشاہ وہ کہہ رہا, دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ, یہ کیسے بادشاہ سے دعا کر رہا ہے جس کی حکومت میں کبھی خطرہ نہیں, کبھی ختم ہونے والی نہیں. اللہ
ایک بادشاہ تیرے سامنے دعا کر رہا ہے جس کی حکومت ختم ہونے والی ہے، تیری حکومت باقی رہنے والی ہے، تو میرے اوپر رحم فرما۔ اور اب آئیے، حجاج ابن یوسف دنیا کا ایک بہت بڑا ظالم، بے شمار لوگوں کو وہ قتل کیا، مرنے کے قریب جب آیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آئے، دیکھا تڑپ رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جبار آج کیا سمجھتے ہیں لوگ، ہم بہت ہیں، ہمیں کون کیا کرنے والا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہیں، یا تو اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عبرتناک انجام فرمائے۔ لوگوں کے ذہنوں میں جب کچھ مل گیا، کچھ حکومت مل گئی، یہ ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ یہ چیز کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹکے دیتا۔ اللہ تعالیٰ دیں گا انشاءاللہ جھٹکے، جب جھٹکے ملیں گے، اب آنکھ بند کر کے جب اللہ کے دربار میں جب جائیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ تو یہاں پہ ذرا بتایا جا رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا، پلنگ پر پڑا لیٹا ہوا ہے ظالم، اس کے سامنے کوئی منہ کھولتا بھی تو کھول نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن بصری آئے، ارے حجاج کتے خود بولا نہ رہے، تجھے لوگوں کو نکو مار رہے، نکو ستا رہے، نکو پریشان کر رہے، کتے خود تو سنا نہیں رہے میری بات، اب کیا رہے رو رہا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے وہ قبلے کی طرف پلٹ کر کہہ رہا ہے، لوگ مجھے اللہ سے مایوس کرتے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی امید کا بھروسہ ہے، اللہ میرے اوپر رحم کرے گا۔ خیر جب مر گیا حضرت حسن بصری نے کہا بھی انہیں مرتے وقت کیا بول رہا تھا، بولا اللہ کی امید کا وہ کر رہا تھا، اللہ سے معافی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، دنیا کا اتنا بڑا آدمی موت کے وقت کیا ہو گئی، ذرا اندازہ لگائی۔ حضرت سفیان ثوری ایک بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ جب دل کی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے تو ساری چیزیں آدمی بھول جاتا، اور اس کی کیفیت جو ہوتی ہے، اگر اسے طاقت ہو، اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اسے طاقت ہو تو سارے لوگوں کو وہ ختم کر سکتا ہے، لیکن آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ذرا غور کیجئے، عبد الرحمن جو اندلس کا بادشاہ تھا، 50 سال بادشاہ تھا، 50 سال وہ بادشاہ تھا۔ اب اس کے بعد جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو کیا کیفیت ہو گئی، وہ کہتا ہے 50 سال حکومت ملی، مجھے 14 دن گویا سکون کے مجھے ملے، لیکن 14 دن میں وہ بھی میں سمجھتا ہوں اگر حساب کرا تو ایک دن بھی میرا سکون کا نہیں ہوا، اب میں ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں۔ بہرحال یہ تو باتیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ موت اللہ کا فیصلہ ہے۔ چلیے میں زیادہ تفصیل میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے تشریف لائے، اس کے بعد 80 پر 2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، اور آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری بار بار، اور اللہ تعالیٰ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور کامیابی آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں جماعت آتے رہیں گے۔ تو اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں سنائیں، ساری جماعت خوش ہے کہ ماشاءاللہ دین پھیلے گا، اسلام ترقی کرے گا۔ صرف مسجد میں ایک آدمی رو رہا تھا، صرف مسجد میں ایک آدمی رو رہا تھا، وہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے دیکھا تو بولا کہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے نا، یہاں تو خوشخبری ہے، دن پھیلے گا، دن بڑھے گا، لوگ آئیں گے۔ بولا یہ نہیں ہے، اس میں کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، تم اللہ سے معافی مانگو۔ اگر نبی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، مطلب یہ کہ نبی کا وقت آ گیا، یا موت کی اطلاع دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا تو چلیے ذرا آپ دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری پہلے سے آپ کا معمول تھا، اب اور زیادہ آپ کی، یعنی رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیے، انتقال سے پہلے کبھی آپ مدینے کے قبرستان بقیع کو گئے، کبھی آپ احد کے قبرستان کو گئے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے قبرستان جا کر ان کے حق میں دعا کریں گے میت کے، یہ نہیں کہنا کہ تم ہماری مدد کرو، ہماری ضرورتوں کو پوری کرو، کوئی خبر والا نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا معمول دیکھیے بڑھتا گیا، اور آپ کی دعائیں جو تھیں ہمیشہ استغفار، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو میری مغفرت فرما۔ چلیے سفر کی 20 پر 9 تاریخ تھی، کسی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں گئے، قبرستان سے آتے ہو، ذرا میری باتیں غور سے سنو بھائی، اللہ کے رسول قبرستان سے آ رہے ہیں، آپ کے سر میں درد شروع ہوا، آپ کو سر میں اتنا درد ہونے لگا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے۔ مدینے کا قبرستان بالکل قریب میں ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے، آ رہے ہیں تو لوگ کیا کریں، ایک بڑی طوال چادر لے کر آپ کو باندھ دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو رہے ہیں اور ایک دم آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اب چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، یہ گویا آپ کی بیماری کی ابتدا ہے، آپ کی بیماری شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، آپ پر جو بخار تھا، کوئی آدمی اگر اس پر ہاتھ رکھتا، آپ کے سر پر ہاتھ رکھتا تو اللہ اکبر کوئی آدمی رکھ نہیں سکتا تھا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ چولہا جیسا کھٹکھٹاتا، ہانڈی جیسے کھولنے لگتی ہے، اس طرح آپ کا جسم گرمی سے بھاو رہا۔ اللہ کے رسول کے جسم پر ہاتھ رکھ کر لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی اتنا سخت بخار؟ بولا ہاں، عام لوگوں کو جیسا بخار آتا ہے مجھے ڈبل بخار آتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن یا 14 دن تک بیمار ہے۔ ذرا اچھا سنو بھائی، 13 دن یا 14 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، جب تک آپ کو طاقت رہی برابر مسجد کو آتے رہے، لوگوں کی نماز پڑھاتے رہے۔ اب بعض لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ فون تک نہیں اٹھاتے، احتیاط کر رہا ہوں، کیجیے بہت اچھی ہے، ایسا ہی احتیاط کیجیے۔ ایک نماز کو نہیں آتے، ایک جمعہ کو نہیں آتے، میں بہت احتیاط کرتا ہوں مصعب، ہاں کیجیے، ذرا اسرائیل کو بھی بول دیجیے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، کہاں تو بھی تمہیں رستہ بدل کو آ جائیں گے، ادھر مت آئیے، کیونکہ میں بہت احتیاط کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ ذرا جان لیجئے گا، موت کا وقت برحال مقرر، اذا جاء اجل لا یستاخر عنہا ساعۃ ولا یستقدم، اگر کسی کا وقت آیا 1 سیکنڈ پہلے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، 1 سیکنڈ بعد بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہے، دیکھیے بہت ہو رہا ہے، احتیاط کرنے والے پورے قبرستان کو چلے گئے، اللہ رحم کرے۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اتنا احتیاط کرنے کے باوجود کیا ہو گیا؟ جو دنیا سے بیماریاں بھاگ گئی پھر آ رہی ہیں، پھر دعوت دے کے لوگوں بلا رہے ہیں، آ جاؤ ذرا، بہت دن ہو گیا ہے، ذرا آ جاؤ۔ اور ایسے وقت میں بھی ذرا غور کیجئے، جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں ان کی حالتیں کیا ہیں، ان کا انداز کیا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ وقت کے سب سے بڑے دجال، وقت کے سب سے بڑے فرعون بنے ہوئے لوگ ہیں۔ ارے دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے، انشاءاللہ یہ فرعونوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا۔ تو اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر تقریباً 13 یا 14 دن تک آپ بیمار رہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں کتنے دور آتے دیکھیے، اللہ کے رسول اتنے مجبور ہو گئے کہ آپ پیر نہیں اٹھا سک رہے ہیں، چل نہیں سک رہے ہیں۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا، 2 آدمی اللہ کے رسول کے کندھے پر، اللہ کے رسول 2 آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسجد کو آئے۔ آپ پیر نہیں اٹھا سک رہے ہیں، پیر لگڑا جا رہا ہے، زمین کو آپ کا پیر گھسیٹا جا رہا، اور آئے ٹیکا لگا کر اللہ کے نبی کو بٹھایا گیا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک جو کام آپ نے کیا لوگوں کے سامنے بتایا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، اگر تم یہاں رہنا ہے تو یہاں رہو، نہیں آنا ہے تو وہ بندہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بار بار بے ہوشی کا دورہ چل رہا ہے، بار بار بے ہوش ہوتے جا رہے ہیں آپ۔ ایک وقت کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا نماز ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ بولا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ کے انتظار میں، اور نبی کی موجودگی میں کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا،
اب ہمارے امام صاحب نہیں آئے تو چلو بھائی جماعت کو چھٹی، امام صاحب نہیں آئے، وہ بات نہیں ہوگی۔ یہ نبی کے لیے خصوصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے میرے بھائیو ذرا غور کرو، میری بہنوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے، نماز کی تیاری، غسل وغیرہ، آپ نماز کے لیے تیار ہوئے، اب پھر اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے، پھر تیاری کرے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ کئی مرتبہ ہونے کے بعد آپ نے کہا مرو ابا بکر نہیں یصلی بالناس، جاؤ حضرت ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ دیکھو کیسے کیسے آزمائشیں آتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کو نماز کے لیے بولے، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بہت نرم دل کے آدمی ہیں، آپ کی جگہ اگر وہ کھڑے رہیں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ عمر کو بولیے، عمر کو بولو۔ اللہ کے نبی نے کہا جس جماعت میں ابو بکر جیسا انسان موجود ہو وہاں دوسرا کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، جاؤ ابو بکر سے کہنا کہ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھایا۔ جب بھی اللہ کے رسول کو ہوش آیا طبیعت ذرا سنبھلی، آپ مسجد کو آئے، اور جب بھی آپ اللہ کے رسول نماز کے بعد بیٹھ کر بٹھایا گیا، ٹیکا لگا کر آپ کو بٹھایا گیا ہے، تو اب اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نصیحتیں کیا، دوستو کبھی اپنی صحت پہ گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی یہ نہیں سمجھنا ہم تو بہت اچھے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، یہ ہیں، میں واکنگ کر رہا ہوں، ٹاکنگ کر رہا ہوں، بیٹنگ کر رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، کرو، منع نہیں ہے، کرتے جاؤ، لیکن اللہ کی طرف سے جب واکمنٹ آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کا واکمنٹ کہاں ہے، واکنگ کہاں ہے، بیٹنگ کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ ٹہلنا مولوی صاحب میں جا کر 3 گھنٹے ٹہلتا ہوں، 3 گھنٹے ٹہلتا نہ رہی، یہ 5 منٹ نماز کو آتا، آپ بہت احتیاط کرتا ہوں، کرو بہت اچھا ہے۔ میں تو یہ مشورہ دوں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ ہوا بھی نہ کو کھاؤ، اور ڈاکٹر بولیں گے دعویٰ، اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا، آکسیجن کی بیماری ڈال ڈالا، خدا کی قدرت میں کیا آکسیجن ہے، دیکھو جی سبحان اللہ، دعا کرو اللہ یہ سب باقی رکھے۔ ذرہ بھی فرق ہو گیا، ذرہ بھی فرق، کبھی ہم زندگی میں نہیں سنے آکسیجن کا سوال، زندگی میں کوئی نہیں سنا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہوائیں چل رہی ہیں، عام جتنی انسان کو ضرورت ہے اللہ عام کر دیا، پانی کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، ہوا کی، اللہ پھیلا کر چھوڑ دیا، اور اب یہ بیماریاں کیا ہو رہا، آکسیجن، ارے قدرت کے فیکٹریوں میں آکسیجن چل رہی، کبھی ختم نہیں ہوا، کبھی پانی ہے، ہوا ہے، سب چل رہا ہے، لیکن انسان کے کارخانے میں دیکھیے آکسیجن نہیں مل رہا۔ آپ کو معلوم ہے ایک آکسیجن کا سلنڈر ہزاروں روپے میں بک رہا ہے، کمانے والے بےمانوں کے لیے، لوٹنے والوں کے لیے گویا لوٹنے کے موقع مل گئے۔ لیکن میرے بھائی اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کیجئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اب سب دے رہا، اللہ باقی رکھا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے، اللہ یہ چیزوں کو عام کرے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موقع ملتا تو آتے، آخر میں آپ نے کہا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، حضرت ابو بکر نماز پڑھائے۔ جب بھی درمیان بھی آپ کا مزاج سنبھلا، اللہ کے نبی مسجد کو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا، لوگوں کو نصیحت کیا۔ چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری تک کیا فکر تھی؟ کبھی آپ نے نہیں کہا میرے 9 بیویاں ہیں، کیسا چلے گا، کیا ہوگا؟ اجی جو پیدا کرا انہیں چلا لیتا، جو پیدا کرا انہیں دیتا رہتا، ہر ایک کا روز رزق اللہ تعالیٰ لکھ دیا، روزی روٹی اللہ تعالیٰ لکھ دیا۔ اللہ کے نبی کو 2 چیزوں کی فکر تھی میرے بھائی، 2 چیزوں کی فکر تھی، یہ ایک نماز، آخر تک نماز 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 نماز، پھر اس کے بعد تمہارے پاس جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تم مہربانی کرو۔ چلیے ہوگی بات، اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے 2 دن پہلے 3 دن پہلے آپ کے پاس جو غلام تھے ان کو وہ کر دیے، جو چیزیں تھیں وہ سب خیرات کر دیے۔ اللہ کے رسول کے گھر میں 7 روپیے تھے بھائی، ذرا بعض لوگوں ذرا بے قرار ہونا، ذرا مہربانی کر کے ذرا بیٹھو خاموش۔ اللہ کے رسول کے گھر میں 7 روپیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا
کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو. میں نہیں چاہتا کہ جب میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس تو وہ چیز بھی رہے. آج کروڑوں کا موجود ہے، ایک غریب کو دینا، ایک نوالا کھلانا، غریب کی مدد کرنا. نہیں، میں بہت وہ کرتا ہوں صاحب، بہت وہ کر رہا ہوں مولوی صاحب. ارے تم بھرا تو کیا رے کرتا؟ اللہ کے راستے میں دیتے رہیں گے، کسی کی دعائیں کام آئیں گی. اور یہاں پر 7 روپیے نبی کے گھر کی کیفیت یہ ہے، اسے بھی خیرات، غلاموں کو خیرات، ساری چیزوں کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا. اب آئیے، آخری دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آخری دن اور حالت کیا ہے ذرا اندازہ لگائیے. گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. میرے بھائیوں بات سنو، میری بہنوں غور سے بات کو سنو. آج اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بہت دے رہا، الحمدللہ، انشاءاللہ دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر اب دیکھیے، چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں ہے. ہمارے گھر میں ماشاءاللہ پوچھنے الیکٹرک کی سہولتیں، 2 منٹ کرنٹ ہمارا چلے گیا تو جسم کا کرنٹ فیل ہو جاتا، ٹمپریچر کہاں چلے جاتا، گرمی کیا ہو رہی. کبھی ہم سوچیں میرے بھائی، کبھی ہم غور کریں، اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے نا، کل اللہ یہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا تو کیا کریں گے. خیر چلیے ذرا آئیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کا سر حضرت عائشہ کی گود میں ہے. آپ کے گود میں آپ کا سر ہے. ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے قراری آ رہی، بے ہوشی آ رہی، پریشانی آ رہی. اللہ کے رسول چادر اپنے چہرے پر اوڑھ لیتے، پھر چادر نکال دیتے، پھر اوڑھ لیتے، پھر اپنے چہرے سے نکال دیتے. اور اس کے بعد پانی کا برتن بازو رکھا ہوا ہے، پانی کا برتن، وہ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، ان لکل موت سکرات. اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بے عیب ہے، اللہ تیرا تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ موت کا وقت بہت سخت ہوتا، موت کا وقت بہت سخت ہوتا. اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر. نبی دعا کر رہا ہے میرے بھائی. چلیے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا غور سے سنو. وہ عورت کا کیا حال ہوگا جس کی گود میں اس کے آقا کا سر، کیا کیفیت تھی ہوگی وہ عورت کی، کیا حالت تھی ہوگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی کو آخری وقت میں جس کیفیت میں دیکھا، جو تکلیف میں آپ کی دیکھی، آپ کے بعد میری زندگی میں ویسی تکلیف کسی کو نہیں دیکھی. اللہ اکبر، کسی کو بھی وہ تکلیف میں نے نہیں دیکھا. چلیے آئیے دیکھیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. گھر میں چراغ نہیں ہے، کرائے کا تیل، کسی کا تیل خرچ لے کر چراغ جلایا جا رہا ہے، چراغ جل رہا ہے. اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، صدیقہ کے گود میں آپ کا سر مبارک رکھا ہوا ہے. ذرا غور کرو میرے دوستو، اس وقت پورے مدینے میں یہی کیا ہے، اللہ کے رسول کیسے ہیں، کیسا مزاج ہے. تھوڑی دیر کے لیے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ سلسلہ چلتے جا رہا ہے. اسی وقت میں میری بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر پوری کائنات ذرا دیکھ لیجئے، 7 روپیے نبی کے گھر میں نہیں ہے، چراغ جلانے تیل نہیں ہے. اور آپ کے جو جنگ کا لباس ہے کسی یہودی کے پاس رہن رکھا ہوا ہے. کیا ہے دوستو، اگر دنیا کچھ ہوتی، اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں ہم دنیا کو سونے کا بنا دیں گے، بڑے بڑے پہاڑ سونے کے بنا ڈالیں گے. آپ چاہتے ہیں تو بولیے، یا توبہ کا دروازہ کھلا رہے. میرے اور آپ کے آقا نے دیکھا، بولا یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل دنیا آنے والی زندگی ہے. آپ نے کہا میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن نہ ملے تو میں صبر کروں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، توبہ کا دروازہ اگر کھل جائے تو بہت اچھا ہوگا. آپ نے درخواست کیا. چلیے اب آئیے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، آخری رات چل رہی ہے. آپ کے گھر میں آپ کی کائنات کی سب سے لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. دوستو ذرا غور کرو، زندگی میں کتنے دور آتے دوستو، کتنے زمانے آتے، ذرا غور کرو. ارے وہ کائنات کی بیٹی جب گھر میں آتی تو باپ کھڑے ہو جاتا تھا،
باپ کھڑے ہو جاتا تھا، سینے سے اس کو لگا لیا کرتا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ لاڈلی بیٹی گھر میں آ رہی ہے، باپ سو رہا ہے، باپ لیٹا ہوا ہے۔ ارے آپ اٹھنا بھی چاہتے ہیں تو دیکھیے کیا آپ کی کمزوری ہے، اور آدمی کی کمزوریاں کیسی ہوتی ہیں ذرا اندازہ لگائیے۔ چلیے بیٹی گھر میں آئی، باپ کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یا کر بابا، میرے ابا کو اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تو میرے ابا کی حالت پر رحم فرما۔ کائنات کی بیٹی آتی تو باپ کھڑے ہو جاتا تھا، گلے لگا لیتا تھا، جنت کی شہزادی جس بیٹی کو کہتا تھا، اس کے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کے سردار جس کو کہتا تھا، آج بیٹی کو لگا لیا، سینے سے لگا لیا ہے۔ بیٹی کہہ رہی میرے ابا پر کتنی تکلیف آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے سینے سے لگا کر کہا دیکھ بیٹا، آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد آپ بیٹی کو بلا کر کریں بیٹی دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا۔ بیٹی ذرا غور کیجئے، دنیا ہے، چاہنے والے ہیں، لاکھوں صحابہ وہاں پر موجود ہیں، آپ کے اشاروں پر جان دینے والے موجود ہیں، اور جو حکم دینے والا تھا آج تڑپ رہا ہے لیکن کوئی نہیں کر سک رہا ہے۔ یہ ہے دنیا دوستو، جس کے لیے آدمی لڑتے رہتا، مرتے رہتا، کرتے کیا کرتے رہتا۔ آج دیکھیے کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر اللہ کے نبی بیٹی کو بلا کے آپ نے کان میں کہا دیکھ بیٹا، میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد میرے خاندان میں تو سب سے پہلے میرے سے ملنے والی، تیرے اس کے انتقال کی اطلاع بھی وہاں پہ ہو گئی۔ بعد میں پوچھا، پہلے مرتبہ آپ بولے نا، میں زندگی میں نہیں بولی، اللہ کے رسول کا ایک راز تھا، کوئی بھی راز کی بات ہے تو چھپا کے رکھنا۔ جب انتقال کے بعد اب تو کوئی بات نہیں ہے، پہلے میری موت کی اطلاع دی ہے، میں رونے لگی۔ جب اس کے بعد اللہ کے رسول کی موت کی اطلاع پر میں رونے لگی، بعد میں میرے موت کے بارے میں بتائی تو میں خوشی کا اظہار کیا۔ خیر چلیے، اس کے بعد اب ذرا آئیے، پورے مدینے کے اندر ہر ایک منٹ کے اندر ایک آدمی آ رہا ہے، کیا حال ہے، کیسے ہیں، کیا ہے چل رہا ہے سلسلہ۔ رات کا سلسلہ گزر گیا۔ دوستو پہلی بات بتایا، چراغ جلانے تیل نہیں، کوئی چیز گھر کے اندر نہیں، کیا کیفیت ہے دیکھیے۔ استے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن ابو بکر آپ کے سالے گویا کمرے میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، مسواک، وہ دیکھ کر اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں سک رہے۔ بیوی اسے بولتے جو شوہر کے دکھ اور درد میں کام آئے۔ یہ ہے دیکھیے، حضرت عائشہ فوری کہتی ہیں شاید اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن اپنے بھائی کی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کری، ذرا سخت تھی، نرم کری، اللہ کے نبی کو مسواک دی گئی۔ اللہ کے نبی لے کر دانت کو مسواک کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ دے دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ کے نبی کے لیے میرا کمرہ انتا منتخب کیا، میرے کمرے میں اللہ کے نبی رہتے تھے، اللہ تعالیٰ میرے تھوک کو نبی کے تھوک کے ساتھ ملا دیا، اور نبی کا انتقال بھی ہوا تو میری باری والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہ تو خیر باتیں آئیں، اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، پوری رات اللہ کے نبی ایک سیکنڈ بھی نہیں سوئے، ایک سیکنڈ بھی اللہ کے نبی نہیں سو سکے۔ چلیے، اللہ کے رسول کا وقت آتے جا رہا ہے، آ رہا ہے، قریب آتے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کرو میری بہنوں، اللہ کے رسول کی زبان ہل رہی ہے، زبان ہل رہی ہے، کیا بول رہے ہیں سنے نہیں آ رہا، آواز کمزور ہو گئی ہے، کچھ ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ بولنا چاہتے اللہ کے نبی۔ دیکھیے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا منہ، اپنا کان اللہ کے رسول کے منہ پہ لے آ کے رکھ دی، اپنا کان ایسا لے آ کے اللہ کے نبی کے منہ پر رکھ دی۔ پتہ نہیں میرا آقا کیا بول رہا ہے، اگر وہ کوئی حکم دے رہا ہے، اگر میں پورا نہ کروں تو میں اللہ کے پاس پکڑ جاؤں گی۔ یہ میری بہنوں، یہ جذبہ اب دیکھیے، نیک بیوی، نیک بہن کوئی بھی ہے، کیا ہوتا دیکھیے کیسے وہ لوگ ہوتے ہیں، کان پر اپنا منہ لے آ کر سر
اللہ کے رسول کے منہ کے سامنے اپنا کان رکھ دیں. کیا بول رہے ہیں معلوم نہیں ہے دوستو. اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے سنو دوستو. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تو میری حالت پر رحم کر. اللہ مجھے نبیوں کے ساتھ ملا. اللہ مجھے شہیدوں کے ساتھ شامل فرما لے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تو میری حالت پر رحم فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما. اب ذرا غور کیجئے یہ دعا ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے صبح ہو گئی, فجر ماشاءاللہ ہو گئی. اب دیکھیے اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے دوستو. اذان ہو رہی ہے, اذان دینے والا اذان دے رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سنبھلا. ایک بات یاد رکھو, مرنے سے پہلے ہر آدمی کو اللہ ذرہ نارمل کرتے. کوئی بھی دنیا کے ساری چیزیں لگی ہوئی ہوں گی. اب کیا ہو رہا, ڈاکٹر آئے, ارے بی پی نارمل, ٹی بی نارمل, شوگر نارمل, سب نارمل. ارے اچھا ہے تھوڑی دیر میں ہم ریٹائر کریں گے. اجی حضرت ریٹائر تو کرنا ہے, ابھی انہوں ہی ریٹائر ہونے والے ہیں. ذرا دیکھیے کیا ہو رہا. یہ کیا بولتے ہیں افاقۃ الموت. موت سے پہلے اللہ ہر آدمی کو نارمل کر دیتا. کیوں کرتا؟ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے. اللہ یہ چاہتا کہ اب تو کم سے کم میرا بندہ توبہ کر لے, اب تو میری طرف آ جائے, اب تو رجوع کر لے. ذرا غور کرو کتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی. اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے اندر تھوڑی چراغ ہے, چراغ آپ لگائیے, لاٹین آپ لگائیے, بتی کم کریں تو بجھنے سے پہلے لاٹین تیز ہوتا, روشنی ذرا آگے بڑھتی, اس کے بعد کیا ہوتا وہ بند ہوتی. اب اس کے بعد منٹوں کے اندر طبیعت خراب, ارے سب نارمل تھا نا, فلاں تھا نا, سب یہ تھا نا, پورا وہ کر دیا, ختم ہو گیا. بس آخری فاقہ دے رہا اللہ تعالیٰ. ارے مرتے وقت فرعون بھی تو آیا تھا, فرعون بھی کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے اللہ پر میں ایمان لا رہا ہوں. اس وقت اللہ قبول نہیں کرتا, قبول نہیں کیا. اگر اس وقت اللہ قبول کرتا تو فرعون بھی آ جاتا. اب ذرا غور کیجئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اذان ہو رہی ہے. مومن کو فکر کس کی ہوتی میرے بھائی؟ مومن کو ایک ہی فکر ہوتی, بس اللہ میرا راضی رہے, دنیا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ پردہ ہٹا, اللہ کے نبی نے اسے پردہ ہٹا کر دیکھا, ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے. 20 پر 3 سال کی کوشش آنکھوں سے نظر آ رہی. اب غور کرو, ایک باپ اپنے بیٹے کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا ہوتا, کیا خوشی ہو رہی. اللہ کے نبی نے پوری مسجد کو دیکھا کہ ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے, کیا خوشی ہوئی ہوگی, کیا کیفیت ہوئی ہوگی. ذرا اندازہ لگائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے, نہیں جا سکتے, اٹھ نہیں سک رہے ہیں, جا نہیں سکتے. آپ کے گھر کا پردہ چھٹ گیا, پردہ آپ کا چھٹ گیا. وہاں پہ نماز ہو رہی ہے, اللہ کے نبی نماز کو نہیں جا سکے. بس بالکل سمجھیے کہ آخری وقت ہو گیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل کمرے میں تشریف لائے, کہا کہ اللہ کے نبی میں آیا ہوں, اللہ کے نبی یہ میرا آنا آخری ہے, بس اس کے بعد میں آنے والا نہیں ہوں. آپ کا وقت آ گیا ہے. باہر جان نکالنے والا فرشتہ کھڑا ہوا ہے, اگر آپ حکم دیں تو وہ اندر آئے گا. میرے بھائی یہ اجازت اور پرمیشن صرف نبی کے لیے. کبھی آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے لیے بھی پرمیشن لینے والے آئیں گے, ہم لوگ اپنے واچ مین کو بول کے رکھیں گے کوئی آئے تو بھی نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے آ گئے, بٹن دبنا رہتا. بس کب کس کا بٹن دبتا کوئی بھی کہہ نہیں سکتا. یہ صرف نبی کے لیے, اور نبی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا ہو. اللہ سے ملنا ہوا تو کون کرے گا. سنیے حضرت جبرائیل کہہ رہے میں آیا ہوں, اس کے بعد پھر میں آنے والا نہیں ہوں. آپ اگر اجازت دیں تو فرشتہ باہر ہے, وہ آپ کی جان نکالے گا. بلا جاؤ ان سے کہو کہ ہم اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں, میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ کی ملاقات یہی سب سے پیاری ملاقات ہے. تو آپ دیکھیے ملک الموت آیا, اللہ اکبر, اب اندر آیا, اللہ کے نبی کی جان نکالی جا رہی ہے. یہ پیاری انگلیاں اٹھی,
پیاری انگلی اوپر اٹھی اور اللہ کے نبی کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں اور بتایا میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، یہی ملاقات سب سے بہتر اور سب سے باقی رہنے والی چیز ہے۔ بس اب یہ انگلی اٹھے، اب دیکھیے اوپر اٹھی ہے اور یہاں سے جان نکالی جا رہی ہے۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ملاقات یہ سب سے اہم ملاقات ہے۔ یہ کہتے کہتے اللہ کے رسول کی انگلی نیچے گر گئی، اللہ کے نبی کی انگلی نیچے گر گئی۔ کائنات کا نبی، اللہ کا آخری پیغام لانے والا نبی دنیا چھوڑ کر آپ چلے گئے، دنیا چھوڑ کر آپ چلے گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس آپ چلے گئے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اب اللہ کے نبی آخر میں کیا تھی، کیا حالت وہاں پہ تھی، ذرا غور کریے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو اب لوگ ماننے والے مانے، نہیں ماننے والے، بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو ٹھہرایا، اور حضرت ابوبکر فجر کے بعد ان کا گھر 2-3 کلومیٹر دور تھا، وہ گھر جا کر آ رہے تھے۔ ذرا غور کرو دوستو، حضرت ابوبکر آ رہے ہیں، ایک بکریاں چرانے والا بچہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، بیٹے کیوں رو رہے ہیں، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ پیش آیا؟ معلوم نہیں آپ کو، معلوم نہیں آپ کو کیا ہوا بیٹے؟ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر پر کیا گزری ہوگی، اندازہ لگائیے، زندگی کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑنے والا، کیا کیفیت ہوئی۔ حضرت ابو بکر آپ کے کمرے میں آئے، آپ کی چادر کو ہٹائے، اللہ کے رسول کے پیشانی کا بوسہ دے کر بولے، اللہ کے رسول جب تک آپ زندہ تھے الحمدللہ بہت اچھے تھے، جب آپ اللہ کے پاس چلے گئے بہت اچھی حالت میں آپ چلے گئے۔ پھر آئے اس کے بعد جو مسئلے آئے، خیر 2 دن ایسے ہی کئی مسائل پیدا ہوئے، ایک ایک چیز کا حل، ایک ایک چیز کا جواب حضرت ابوبکر دیتے رہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول کو جب دفن کیا گیا، حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے ابا کے انتقال کا مجھے اتنا افسوس اور صدمہ ہوا، میرے افسوس کو دنیا کے سورج پر ڈالا جائے تو وہ سورج کالا ہو جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں میری زندگی میں اتنا زیادہ افسوس کا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال موت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ارے انس کیسا رے تیرا دل بولا اللہ کے رسول کے جسم پہ مٹھی ڈالنا، کیسا رے تو اللہ کے رسول کے جسم پہ مٹھی ڈالا۔ تو یہ دیکھیے بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں، موت برحق ہے، کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی کہہ نہیں سکتے۔ دعا کرو جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اللہ جب تو بلا لے تو تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اے اللہ ایمان کی موت عطا فرما۔ اب اس کے بعد خبر ہے، خبر کے بعد حشر ہے، یہ چیزیں وقت چونکہ ہو رہا ہے، میں زیادہ اس میں اب میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں نے موت کے بارے میں پیش کیا۔ یہ پیش کرنے کا وقت مسئلہ یہ ہے ہم بھی اپنی موت کو یاد کریں، موت یاد۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے بھائی میرے ساتھ، ہمارے ساتھ رہتے تھے، کہاں ہیں بھائی آج، کہاں ہیں؟ ذرا غور کر کے دیکھیے کب کیا ہو رہا ہے، اور یہ سلسلے چلتے جا رہے ہیں، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا ہمارا اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان ہے، ایمان پر باقی رہے، بیکار چیزوں میں مت جائیے، تیاری کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ آج ایک موت، اچانک آنے والی موت سے بھی پناہ مانگا گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجۃ نقمتک و جمیع سخطک۔ اللہ نعمت ملنے کے بعد نعمت کے چلے جانے سے بچا لے، عافیت کے بعد پریشانیاں آنے سے بچا لے، دولت کے بعد مفلسی آنے سے بچا لے، اور اچانک آنے والی موت سے بھی
بچا لے. آدمی سنبھل نہیں سکتا، کہاں ہوتا معلوم نہیں ہے، اچانک آ گیا، کچھ بھی ہو گیا. اب لوگ بولتے ہیں ارے کتنا اچھا آدمی ہے جی، کسے بھی تکلیف نہیں دیا. اللہ کے نبی نے کہا اسے کیسا جی اچھا آدمی بولتے؟ اگر بیمار ہوتا، توبہ کرتا، معافی مانگتا، اللہ سے پاک کرتا، اچانک آدمی چلے گیا، سنبھل بھی نہیں سکا. تو میرے بھائیوں، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، غنیمت سمجھے، جو کرنا ہے کر لیجئے. بس میں بات یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگیے، توبہ کیجئے، دعائیں مانگیے، اور ہمیشہ ایک ہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عافیت اور سکون کا سوال کیجئے. اللہ عافیت دے، اللہ سکون دے. اچانک آنے والی موت سے، اچانک آنے والی بیماریاں، یہ سب چیزوں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. تو اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. چلیے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے.